اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، صیام و روزے، کما جیسا کتبہ فرض کیے گئے، علی پر، الذین جو لوگ، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاماً چند دن، معدودات گنتی کے، فمن پس جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا علی پر، سفرٍ سفر، فعدۃ تو گنتی، من سے، ایامٍ اخری وہ سرے سے بعد کے دن، یعنی دوسرے بعد کے دن، وعلی اور پر، الذین جو لوگ، یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ بدلہ، طعام کھانا، مسکین نادار، فمن پس جو، تطوع خوشی سے کرے، خیرًا کوئی نیکی، فہو تو وہ، خیر لہ بہتر اس کے لیے، وان اور اگر، تصوموا تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر تمہارے لیے، ان اگر، کنتم تم ہو، تعلمون جانتے۔ شہر مہینہ، رمضان الذی جس، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، قرآن ھدی ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں، من الہدی ہدایت سے، والفرقان اور فرقان یعنی فرق کرنا، فمن پس جو، شہد پائے، منکم تم میں سے، شہر مہینہ، فلیصمہ چاہیے کہ روزے رکھے، ومن اور جو، کانا ہو، مریضاً بیمار، او یا علی پر، سفرٍ سفر، فعدۃ تو گنتی پوری کرے، من سے، ایامٍ اخری بعد کے دنوں کی، یرید چاہتا ہے، اللہ بکم تمہارے لیے، یسرا آسانی، ولا یرید اور وہ نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، عسرا تنگی، ولتکملوا اور تاکہ تم پوری کرو، عدۃ گنتی، ولتکبروا اور اگر تم بڑائی کرو، اللہ علی پر، ما ھداکم جو تمہاری ہدایت دیتا ہے، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون شکر کرو۔ خلاصہ تفسیر۔ حکم صوم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کے بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، کیونکہ روزہ رکھنے سے عادت پڑے گی نفس کو اس کی متعدد تقاضوں سے روکنے کی، اور اسی عادت کی پختگی بنیاد ہے تقویٰ کی، سو تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو۔ ان تھوڑے دنوں سے مراد رمضان ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ پھر اس میں سے بھی اتنی آسانی ہے کہ جو شخص تم میں ایسا بیمار ہو جس کو روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو، یا شرعی سفر میں، تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اور دوسری آسانی جو بعد میں منسوخ ہو گئی، یہ کہ جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ پھر روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے، تو ان کے ذمہ صرف روزے کا فدیہ یعنی بدلہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا کھلا دے یا خیرات دے دے، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیر خیرات کرے اور زیادہ فدیہ دے دے تو یہ اس شخص کے لیے اور بھی اچھا رہے۔ گو ہم نے آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن تمہارا روزہ رکھنا اس حالت میں بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں۔ اصطلاحی شرح میں کھانے پینے اور عورت سے مباشرت کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے، بشرطیکہ کہ وہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک مسلسل رکا رہے اور نیت روزے کی بھی ہو۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے
پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر نیت روزے کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ایک ہے جن کو اسلام کے عمود و شعائر میں قرار دیا گیا ہے۔ ان کے فضائل بے شمار ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ پچھلی امتوں میں روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہوں تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ الدین من قبلکم عام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس طرح نماز کی عبادت کوئی شریعت اور کوئی امت اس سے خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ جن حضرات نے فرمایا ہے کہ من قبلکم سے اس جگہ مریض کا روزہ آیت فمن کان منکم مریضا، مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہو۔ بعد کی آیت ولا یرید بکم العسر میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ جمہور فقہا امت کا یہی مسلک ہے۔ مسافر کا روزہ او علی سفر، یہاں لفظ مسافر کی بجائے علی سفر کا لفظ اختیار فرما کر کئی مسائل کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ مطلقاً لغوی سفر یعنی اپنے گھر اور وطن سے باہر نکل جانا، روزہ میں رخصت سفر کے لیے کافی نہیں بلکہ سفر کچھ طویل ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ علی سفر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ سفر پر سوار ہو جس سے وہ سمجھا جائے گا کہ گھر سے 5 میل دور چلے جانا مراد نہیں، مگر یہ تحدید کہ سفر کتنا طویل ہو قرآن کے الفاظ میں مذکور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور صحابہ کے تعامل سے امام اعظم ابو حنیفہ اور بہت سے فقہا نے اس کی مقدار 3 منزل یعنی وہ مسافت جس کو پیادہ سفر کرنے والا بآسانی 3 روز میں طے کر سکے قرار دی ہے، اور بعد کے فقہاء نے میلوں کے حساب سے 48 میل لکھے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اسی لفظ علی سفر سے یہ نکلا کہ وطن سے نکل جانے والا مسافر اسی وقت تک رخصت سفر کا مستحق ہے جب تک اس کا سفر کا سلسلہ جاری رہے، اور ظاہر ہے کہ آرام کرنے یا کچھ کام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر جانا مطلقاً اس کے سلسلہ سفر کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کوئی معتبر مقدار قیام نہ ہو۔ اس معتبر قیام کی مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئی ہے کہ 15 دن ہے۔ جو شخص کسی خاص مقام پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے وہ علی سفرن نہیں کہلاتا، اسی لیے وہ رخصت سفر کا بھی مستحق نہیں کہلاتا۔ روزے کی قضا آیت فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض و مسافر کو اپنے فوت شدہ روزوں کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے۔ اس میں بتلانا تو یہ منظور تھا کہ مرض یا سفر کی مجبوری سے جو روزے چھوڑے گئے ہیں ان کی قضا ان لوگوں پر واجب ہے، جس کے لیے فعلیہ القضاء کا مختصر جملہ بھی کافی تھا، مگر اس کی بجائے فعدۃ من ایام اخر فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ مریض و مسافر پر فوت شدہ روزوں کی قضا صرف اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ مریض صحت کے بعد اور مسافر مقیم ہونے کے بعد اتنے دنوں کی مہلت پائے جنہیں قضا کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص اتنے دنوں سے پہلے ہی مر گیا تو اس پر قضا اور وصیت فدیہ لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح من ایام اخر میں بھی چونکہ اس کی کوئی قید نہیں کہ ترتیب وار رکھے یا غیر مسلسل رکھے بلکہ عام اختیار ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جس کے رمضان کے ابتدائی 10 روزے قضا ہو گئے ہیں وہ 10ویں یا 9ویں روزے کی قضا پہلے کرے اور ابتدائی روزوں کی قضا بعد میں تو اس میں بھی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح متفرق کر کے بھی قضا روزے رکھے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ عدۃ من ایام اخر میں اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح روزے کی فدیہ کے حساب سے وعلی الدین یقیتونہ، اس آیت کی بے تکلف معنی وہی ہیں جو خلاصہ تفسیر میں بتلا دیے گئے ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح
روزے رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا تو اس کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کی بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کرتے۔ اس کے ساتھ اتنا فرما دیا گیا کہ وَأَن تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزے کا خوگر کرنا مقصود تھا، اس لیے جو آیت آنے والی ہے یعنی من شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا۔ صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی اجماع امت باقی رہ گیا جو بہت بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید ہی نہ رہے۔ جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول رہا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سمع بن اکو سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائے اسلام میں 3 تغیرات ہوئے اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں آئیں۔ روزے کی 3 تبدیلیاں یہ ہے کہ کہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشور یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں من شہد منکم الشہر نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا کہ وہ چاہے تو فدیہ ادا کرتے۔ یہ تو 2 تبدیلیاں ہوئیں۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پورے کرنے کی اجازت صرف اس وقت تھی جب آدمی سوئے نہ، جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرما دی کہ اگلے دن کے صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا۔ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد میں بھی اس مضمون کی اسی طریقے سے حدیث آئی ہے۔ فدیہ کی مقدار اور متعلقہ مسائل۔ ایک روزے کا فدیہ نصف صاع گندم یا اس کی قیمت ہے۔ نصف صاع ہمارے مروجہ 80 تولے کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر ہوتے ہیں۔ اس کی بازاری قیمت معلوم کر کے کسی غریب مسکین کو مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزے کا فدیہ ہے، بشرطے کہ کسی مسجد مدرسہ کی خدمت کے معاوضے میں شامل نہ ہو۔ تعین ایام سیام، اوپر ارشاد ہوا تھا کہ تھوڑے روزے رکھ لیا کرو، آگے ان تھوڑے دنوں کا بیان آیا ہے۔ وہ تھوڑے ایام جن میں روزے کا حکم ہوا ہے ماہ رمضان ہے، جس میں ایسی برکت ہے کہ اس کی ایک خاص شب یعنی کہ شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھیجا گیا ہے، جس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، دوسرا وصف یہ بھی ہے کہ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں۔ اس کا جز واضح الدلالات اور ان دونوں وصف میں منجملہ ان کتب سماویہ کے ہے جو کہ انہی 2 وصفوں سے موصوف ہیں، یعنی ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور وضوح دلالت کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بھی ہیں۔ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور وہ فدیہ کی اجازت جو اوپر مذکور تھی منسوخ و موقوف ہوئی، اور مریض اور مسافر کے لیے جو اوپر قانون تھا وہ البتہ اب بھی اسی طرح باقی ہے کہ جو شخص ایسا بیمار ہو جس پر روزہ رکھنا مشکل یا مضر ہو یا شرعی سفر میں ہو تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور بجائے ایام رمضان کے دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے ان میں روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ احکام میں آسانی کی رعایت کرنا منظور ہے، اس لیے ایسے احکام مقرر فرمائے جن کو تم آسانی سے بچا لا سکو، چنانچہ سفر اور مرض میں کیسا آسان قانون مقرر کر دیا، اور تمہارے ساتھ احکام و قوانین مقرر کرنے میں دشواری منظور نہیں کہ سخت احکام تجویز کر دیتے، اور یہ احکام مذکور ہم نے خاص مصلحتوں سے مقرر کیے، چنانچہ اول روزہ ادا رکھنے کا اور کسی شرعی عذر سے رہ جائے تو دوسرے ایام میں قضا کرنے کا حکم تو اسی لیے کیا تاکہ تم لوگ ایام ادا اور قضا کی شمار
کی تکمیل کر لیا کرو تاکہ ثواب میں کمی نہ رہے، اور خود روزہ قضا رکھنے کا حکم اس لیے کیا تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور ثنا بیان کرو اس پر کہ تم کو ایک ایسا طریقہ بتلا دیا جس سے تم برکات و ثمرات صیام سے محروم نہ ہو، ورنہ اگر قضا واجب نہ ہوتی تو کون اتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کرتا۔ اور عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ تم لوگ اس نعمت آسمانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، ورنہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو سخت مشقت ہو جاتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔